يا أيها الأحباب من خير نساء الجنة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ایپیسوڈ میں ہم لوگ سجدہ میں پڑھی جانے والی دعائیں سیکھیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ بہت لمبا کیا کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت لمبا سجدہ فرمایا کرتے تھے، اور ظاہر ہے پھر سجدہ میں وہ بہت سی دعائیں پڑھا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے. ہمیں جسٹ ایک ہی، نارملی زیادہ تر لوگوں کو جسٹ ایک ہی دعا آتی ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان ربی العلیٰ. یہ دعا ہم لوگ زیادہ تر سجدہ میں پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ 5 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ 7 مرتبہ. تاک اعداد میں ہم اس کا نمبر بڑھا سکتے ہیں. آج ہم مزید دعائیں سیکھیں گے. 3 دعائیں تو وہی پچھلی ہیں جو ہم نے رکوع کے لیے بھی سیکھی تھیں. کیا تھیں؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس کا ترجمہ بھی لاسٹ لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا. دوسری کیا؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. آپ ان کا ترجمہ یاد کرنے کے بعد اگر ان کو یاد کریں گے پھر آپ کو یہ آسانی سے یاد ہو جائیں گی. پوری نماز کا ترجمہ ضرور یاد کیجیے، تبھی نماز میں خشوع و خضوع آ سکتا ہے. جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم بول کیا رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں، کس ذات سے مخاطب ہیں، تو ہماری نمازوں میں خود بخود انشاءاللہ تعالی خشوع و خضوع آ جائے گا. چوتھی دعا کیا ہے؟ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. اب جو دعا نیکسٹ ہے وہ ہم نہیں سیکھیں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ. اے میرے رب، میرے گناہوں کو بخش دے تمام کے تمام. دقہ و جلہ، چھوٹے بھی اور بڑے بھی. اولہ و آخرہ، اگلے بھی اور پچھلے بھی، یعنی کہ جو پہلے گزر چکے وہ بھی اور جو آگے مجھ سے ہوں گے وہ بھی. اے اللہ میرے تمام گناہ بخش دے. وعلانیۃ و سرہ، چھپے ہوئے بھی اور ظاہر بھی. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ وعلانیۃ و سرہ. یہ ہے سجدے کی دعا. بہت خوبصورت دعا ہے، یہ ہمیں ضرور یاد کرنی چاہیے. اپنے گناہوں کی مغفرت ہم سجدہ میں مانگتے ہیں. اچھا، سجدہ ہے کیا؟ سجدہ ایک ایسی پوزیشن ہے، رکوع جو پوزیشن ہے اس میں ہم تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، اور سجدہ جو ہے اس میں ہم مزید جھک جاتے ہیں، مکمل طور پہ جھک جاتے ہیں. اتنا جھک جاتے ہیں کہ ہماری پیشانی زمین کے ساتھ لگ جاتی ہے، یعنی کہ ہم مکمل طور پر سرنڈر کر دیتے ہیں. ایک تو نماز میں یہ سجدے کی پوزیشن ہے. اس کے علاوہ ہم نارمل روٹین میں بھی سجدہ کر سکتے ہیں، سجدہ پرفارم کر سکتے ہیں. کیسے؟ سرنڈر کر دیا کریں، اپنی غلطی کو مان جایا کریں، اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر جایا کریں. دیکھیں، غلطی ہونا انسان کو شیطان نہیں بناتا، غلطی کے بعد والا معاملہ انسان کو شیطان بناتا ہے. اگر میں اپنی غلطی پر ڈٹی رہوں گی، اپنی غلطی کو مانوں گی نہیں اور کہوں گی کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، سامنے والا غلط ہے، تو یہ انسان کو شیطان بنا دیتا ہے. ہاں، خطا تو آدم سے بھی ہوئی تھی، ابلیس سے بھی ہوئی تھی. خطا آدم سے بھی ہوئی، عزازیل سے بھی ہوئی. عزازیل اپنی غلطی پر ڈٹا رہا جس کی وجہ سے وہ ابلیس بن گیا، اور آدم نے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی تھی، معافی مانگ لی تھی، جس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات کے درجے میں آ گئے تھے. تو غلطی کرنا کسی کو شیطان نہیں بناتا. غلطی کے بعد والا معاملہ انسان کے لیے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ شیطان بن رہا ہے یا انسان بن رہا ہے. تو اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم اپنی غلطی پر ڈٹے نہ رہیں، اس کے لیے ہم جسٹیفیکیشنز نہ دیں. مثال کے طور پہ اگر مجھ سے کوئی غلط کام ہوا اور میں کہوں کہ ہاں جی میری غلطی تو ہے، لیکن اگر میں بعد میں بٹ کہہ رہی ہوں کہ لیکن کا ورڈ جہاں پر آ جاتا ہے، مطلب یہ کہ میں جسٹیفیکیشن دینے لگ گئی ہوں. تو اگر جسٹیفیکیشنز آ جائیں تو وہاں پر اعتراف نہیں ہوتا. جہاں پر جسٹیفیکیشن ہوگی نا وہاں اعتراف نہیں ہوگا. اگر میں اپنی غلطیوں کے لیے دلائل دے رہی ہوں تو میں نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ میں اپنی غلطی پر ڈٹی ہوئی ہوں، اور دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے کہ ہاں جی میری غلطی نہیں ہے، اس کے لیے میں دلائل دے رہی ہوں. تو اگر ہم سرنڈر کرتے ہیں، سرنڈر میں جسٹیفیکیشنز نہیں ہوتی. سرنڈر کرنے میں لیکن کا ورڈ ہم یوز نہیں کرتے، بس ہم اپنی غلطی مان لیتے ہیں کہ ہاں جی میری غلطی تھی، سوری، میں آئندہ پوری کوشش کروں گی کہ ایسا نہ ہو. اگلی دعا ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہم لک سجدت. اے اللہ میں نے آپ کے لیے سجدہ کیا.
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے اور ہم اس سے آپ کہہ کر مخاطب ہیں۔ اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے آپ کے لیے سجدہ کیا، وبک آمنت، اور آپ کے لیے میں ایمان لایا، ولک اسلمت، اور آپ کے لیے میں فرما بردار ہوا، مکمل طور پر فرما بردار ہوا۔ جہاں پر میرا دل تھا وہاں بھی میں نے آپ کی فرما برداری کی، اور جہاں پر میرا دل نہیں تھا، کچھ احکامات ایسے تھے جو میری طبیعت کو سوٹ نہیں کر رہے تھے، جو میرے لیے مشکل تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کی فرما برداری کی، یعنی کہ مکمل طور پر میں اسلام لایا۔ وسجد وجہی للذی، اور میں نے سجدہ کیا، وسجد وجہی للذی، اور میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ذات کے لیے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اللہ کی ذات کی یہاں پر پھر سے معرفت آ گئی۔ خلقہ، جس نے اسے پیدا کیا، وصورہ، اور اس کی صورت بنائی، وشق سمعہ، اس کے کانوں کے شگاف بنائے، وبصرہ، اور اس کی آنکھوں کے شگاف بنائے۔ تبارک اللہ، بہت بابرکت ہے اللہ، احسن الخالقین، تمام خالق سے بہترین خالق ہے۔ یہ جو یہاں پر کمپاؤنڈ آیا ہے احسن الخالقین، یہ تب یوز ہوتا ہے، یہ اس طریقے کی جو سینٹنس اسٹرکچر ہے یہ اس وقت یوز ہوتا ہے جب ہم کمپیریزن کر رہے ہوں، اور کمپیریزن میں بھی بیسٹ والی چیز، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام خالقوں میں سے بہترین خالق ہے۔ کمپیریزن کے لیے یہ والا اسٹرکچر آتا ہے۔ اب ہم رکوع سے اٹھنے کی دعائیں سیکھیں گے۔ یہاں پر ہم جس 2 ہی دعائیں سیکھیں گے۔ ایک ہمیں آتی ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ رکوع میں ہم اللہ کی تعریف بیان کر کے آئے، جب رکوع سے اٹھے تو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ ایک اور دعا کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ اس سے لا علم ہیں۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بخاری میں ہے دعا کہ ربنا ولک الحمد، اے اللہ تعریفیں آپ کے لیے ہیں، ہر قسم کی تعریف، حمدن کثیرن، تعریف بہت زیادہ، طیباً پاکیزہ، مبارکاً فیہ، اور اس میں برکت بھی ہے۔ جو اس کی ایک اور دعا ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہے، اس وجہ سے وہ میں نے اس کورس میں شامل نہیں کی۔ اللہ ہمیں ان دعاؤں کو سیکھنے والا اور ان کی مکمل پکچر بن کے سامنے آنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں ان دعاؤں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں ان دعاؤں کی تصویر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید۔